الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ ماہ مبارک رمضان المبارک اس وقت موجود ہے ہم پر، اور پوری ایک آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ. اس مہینے میں جو خیر کے راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور شر کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صفدت الشیاطین، شیطانوں کو اس مہینے قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو زمین میں پھیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے آؤ، یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کو چاہنے والے اب تو باز آ جاؤ، اب تو تھم جاؤ، اب تو تم رجوع کر لو اور دین کی طرف آ جاؤ، روزوں کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی طرف آ جاؤ. یہ ایک افسوسناک چیز ہے کہ ماہ صیام جب آتا ہے تو کچھ شر کی طاقتیں جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں اور وہ خیر کے پروگرام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں، جن میں سے ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام. بظاہر وہ نام لیتے ہیں کہ یہ دینی پروگرام ہے، ان میں سوال جواب، انعامات کی تقسیم، اور اس میں جو ہے وہ علماء آتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہو بھی تو ایک محدود وقت کے لیے، جیسے دن کے اوقات ہیں، لیکن جو رات کی جو خلوت کی گھڑیاں گزارنی چاہیے ان میں آپ لوگوں کو مصروف رکھیں. ایسے پروگرام، ایسی فلمیں جن کو وہ دین کا نام دیتے ہیں، اس میں انبیاء کے واقعات اور اس میں انبیاء کے قصے انہیں ڈراموں کی شکل میں، یہ ساری سازشیں ان کے پیچھے شیطان ہیں تاکہ لوگوں کو مساجد سے دور کیا جائے اور جو اس مہینے میں جو خلوت کے تقاضے ان سے روکا جائے. یہ مہینہ جو آتا ہے تو اس میں دن کا روزہ ہوتا ہے. روزے میں اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، زبان کو ہر طرح سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اگر روزہ بھی ہو، غیبت بھی ہو، آنکھوں کا غلط استعمال ہو، کانوں سے آپ میوزک سنیں یا ایسی باتیں سنیں جو شریعت کے خلاف ہیں، تو روزہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ صحیح اور صریح احادیث موجود ہے نبی علیہ السلام کی کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے کچھ نہیں ملتا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے پروگراموں کی بھرمار ہے جن میں معصیتیں اور شیطان کی دعوتیں عروج پر ہوتی ہیں، اور ہم وہ اپنی ایک غلط فہمی کی بنا پر انہیں دینی سمجھتے ہوئے ان کو اختیار کیے بیٹھے رہتے ہیں. راتوں کو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پروگرام دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں. تو جو مقاصد رمضان کے ان سے بالکل دور، ان سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا خوف کرو. یہ ماہ صیام آتا ہے سال میں ایک بار، اور بڑی خیرات و برکات لے کر، اور جو بندہ ان خیرات و برکات سے محروم ہو جائے تو پھر وہ ہر وقت محروم ہے. اور وہی بندہ قابل قدر ہے جو اس کو قیمتی مہمان سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرے اور اس کی ایک ایک لحظے کمانے کی کوشش کرے، اللہ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو ہم یہ دعوت دیں گے اپنے آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو کہ بڑا یہ اللہ کا قیمتی مہمان ہے، اس کا حق ادا کیجیے. دیکھیے کیا اس کا اجر ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ ایمان کے ساتھ
اور اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر لینے کی رات کا قیام کرے گا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آخری عشرہ مزید شریعت خلوت میں انسان کو لاتی ہے، مسجد میں آ جاؤ، اعتکاف کر لو، تاکہ تمہیں اور زیادہ موقع ملے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، خلوت میں بیٹھنے کا، لیلۃ القدر کو پانے کا۔ تو ان گھڑیوں کو غنیمت جانے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ انتہائی غم کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر کچھ علماء جو ہے حسینیت اور یزیدیت کے حوالے سے آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں، ان کے مناظرے ہو رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر وہ چیز کے جس کے بارے میں آپ کے جنت اور جہنت کا آپ کا تعلق نہیں ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ اس وقت کو ان اعمال کے اوپر محنت میں لگائے کہ جس کا تعلق اس کی جو ہے وہ قیامت کی، آخرت کی، اخروی زندگی کے ساتھ ہے۔ ابھی ہماری جماعت کے اندر ہندوستان سے شیخ سناب علی حفیظہ اللہ تعالی اور پاکستان سے جو ہے حافظ عمر صدیق حفیظہ اللہ تعالی، ان دونوں کے حوالے سے ایک بڑی عجیب قسم کی کشمکشم چل رہی ہے۔ ایک یزید کو جنت میں پہنچانے کے در پہ ہے اور ایک یزید کو جو ہے وہ جہنم پہ پہنچانے کے در پر ہے، یعنی ایک یزید کو رحمہ اللہ کہنے کے در پر ہے اور ایک یزید کو جو ہے وہ اس کٹہرے میں لا کر لا رہا ہے کہ لعنہ اللہ، یا وہ یزید جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بہترین موقف جو ہے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی جو ہے کتاب کے اندر جو ذکر کیا ہے، اگر آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو ہے مجموعہ فتاوی پڑھ لیں تو اس کی جلد نمبر 3 کے اندر اور صفحہ نمبر 412 13 اور یہ اور مجموعہ فتاوی کے اندر اور بھی مقامات کے اوپر اللہ اکبر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کافی یزید کے اوپر بات کی، اور انہوں نے یہ آخری میں یہ بات بخد یہ کہ کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ وَلَا نَحِبُّهُ وَلَا نَسُبُّهُ، تو یزید کے حوالے سے نہ ہم اس سے محبت کے دعوے دار ہیں اور نہ ہم اس کو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے سلف سے یہی بات سیکھی ہے، یہ تو آپ دونوں شیخ بھی جانتے ہیں اس بات کو، کہ کسی متعین شخصیت کے اوپر جو ہے وہ لعنہ اللہ یا متعین شخصیت پر جو ہے رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کہا جاتا ہے، جب تک کہ جو ہے ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر اس کا خیر غالب ہے۔ ہاں، اگر کسی کا خیر اگر غالب ہے تو ہم رحم اللہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے سلف میں یہی دیکھا ہے کہ جب کس کے اوپر اس کے خیر غالب ہوتا ہے، دین اسلام کی جو ہے وہ تڑپ اور محبت اور اس کا خیر اس پر غالب ہے، تو رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اجمالاً طور پر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم نے صحابہ کرام کے اندر یہ دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کلہم فی الجنہ، کہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن ایک فردن ایک صحابی پر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا تقاضا سکھایا ہے، جبکہ تو صحابہ کرام تھے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابیہ نے ایک صحابی کو کہہ دیا کہ یہ تو جنتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ بعد میں خیر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جن کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جنتی ہیں وہ وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے نیک اعمال ہیں یہ۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ،
ہیں عبیدہ بن جرہ جو ہے وہ جنتی ہے. یہ سارے جن جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں, تو اگر یہ سارے اگر ہم یہ دیتے رہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں سے پھر کیا فائدہ ہوا بتائیے. یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہم اجمالاً طور پر سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فیصلہ دیتے ہیں, اور یہی سلف نے دیا ہے کہ صحابہ جو ہے کلہم فی الجنہ, سارے کے سارے جنت اجمالاً طور پر ہے. تو اسی طرح سے اجمالاً طور پر آپ کسی پر آپ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ رحمت اللہ علیہ اجمالاً طور پر کہہ سکتے ہیں, لیکن متعین شخص کو ایک متعین کر کے اس کے اوپر ٹھپا لگا دینا رحمہ اللہ وہو فی الجنہ ہے, وہو فی جنت الفردوس, کہ وہ جنت الفردوس میں ہے, وہ جنتی ہے, تو متعین کر کے جو ہے اپنا یہ آپ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے اوپر جو ہے اس کا خیر غالب نہ ہو. تو یزید کے حوالے سے میں ان دونوں شیخوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ولا نحبہ ولا نسبہ, ہم اس سے محبت کے دعوے دار نہیں اور نام گالیاں دیتے. جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے تو ہم جنتوں کے اس کے اوپر جو ہے اس کی جنتوں کی انٹری کے بھی فیصلہ نہیں دیتے, اور جب ہم اس کو گالیاں نہیں دیتے تو ہم لعنہ اللہ بھی ہم نہیں کہیں گے. ہم سکوت اختیار کریں گے کہ کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بندہ چلا گیا دنیا سے, اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ جانتا ہے اس کی نیتوں کو کہ اس کی نیت کیا تھی, معاملات کیا تھے ہیں. تو اس کے حوالے سے دونوں طرفہ جو ہے اقوال بھی ہیں, اس کی جو ہے نفی میں بھی ہے, اس کے اثبات میں بھی ہے, اس کے اوپر جروحات بھی ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے تو اتنا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے منہاج السنہ کے اندر تو یہاں تک کہہ دیا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا اس کو جنتی بھی بنا دیا ہے, اس کو صحابی بھی کہہ دیا کہ یہ صحابی تھے. تو بات یہ کہ غلو مت کرے, افراد و تفرید کا شکار نہ ہو, کہ بھائی سب سے بہتر موقف یہ کہ اپنے باہمی جھگڑوں کو چھوڑ دیں, اپنی ذات کی اصلاح کریں, ہم سب مل کر اپنی جنت کا وہ کریں. دیکھیں نا, ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ رحیم یار خان کے اندر ایک دفعہ میرا جو ہے ایک لیکچر تھا. رحیم یار خان کے اندر ایک لیکچر تھا, تو اس لیکچر کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا بات یہ ہے یزید کے بارے میں کہ میں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر کل آپ کا میتھس کا پیپر ہے تو آپ اگر آج تیاری انگریزی کی کریں گے, انگلش کی کریں گے, تو میں نے کہا آپ یہ معقول کام کریں گے کہ غیر معقول. اس نے کہا غیر معقول. کل اگر میتھس کا پیپر ہے تو مجھے میتھس کی تیاری کرنی چاہیے. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں نے کہا میری قبر کے اندر مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ یزید جنت میں گیا جہنم میں گیا. میں نے کہا نہ ہی میرے بارے میں کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے پوچھے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا من ربک کا, ما دینک کا, من نبیک کا. تو جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کل, جس کے بارے میں میرا پیپر ہوگا, امتحان ہوگا, میں اس کی آج تیاری کر لوں. اور یہ کیا آپ یقین مانے دنگل کھول دیا ہے یزیدی معاملات ہیں. یزیدیت اور حسینیت, اللہ سے ڈریں. آپ دونوں صاحب علم ہیں. میں آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے آپ انتشار کا شکار نہ ہوں, آپ اس طرح نہ کریں. اپنے زبانوں کو خاموش رکھیں. من سکت فقط نجا, کہ جو خاموش رہ گیا اس وہ نجات پا گیا. اور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بتاتا چلوں کہ بعد کہیں کسی مسئلے کے اندر جو ہے نا امت کی جو ہے اصلاح کا پہلو اور امت کو جو ہے انتشار کا پہلو ہوتا ہے, تو اس موقع پہ علماء کا کردار یہ ہوتا ہے کہ امت کی خیر کی طرف دیکھیں. امت کی خیر اسی میں ہے کہ باہمی محبتوں کو پیدا کیا جائے اور اس مسئلے کے اندر خاموشی اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب میں اتحاد پیدا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, نمازوں کی اللہ کے لیے پابندی کرو, نمازوں کی اللہ کے لیے پابندی کرو. اور میں نے گزشتہ جمعہ مسجد رحمانی میں نے یہ لفظ کہا ہے, اکیلے نماز پڑھنے سے زندگی بدلتی نہیں ہے. قرآن کا حکم یہ ہے آپ بھی نماز پڑھیں اور آپ کا سارا گھرانہ بھی نماز پڑھے. قرآن کی آیت سن لیجئے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, اور تم خود سبحان اللہ اس پر پابند رہو. اس کے بدلے اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہاری روزی روٹی کے جتنے مسئلے ہیں, تمہارے رزق کے جتنے مسئلے ہیں, اللہ نے وہ ذمہ داری لے لی ہے. اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اللہ اس کے عوض میں رزق کی کنجیاں تمہارے لیے کھول دے گا. رزق کی کنجیاں قرآن کی آیت کریمہ ہے, سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے, پارہ نمبر 16 کی آیت کریمہ ہے. نماز کی پابندی کریں, جھوٹ سے پرہیز کریں, اخلاق اچھے لے کر آئیں, جو گناہ ہو چکے ہیں زندگی کو تبدیل کریں انشاءاللہ تعالی. استاد پاویں کوئی بھی ہووے
ہوندے عظمت والا استاد ماں پیو دی جان ہوندے انہاں دا رتبہ آلہ انہاں دا رتبہ آلہ استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد بنا کوئی پڑھ نہیں سکتا بزرگاں نے فرمایا بچے باغ دے پھل ہوندے نے بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد انہاں دے مالی استاد نہ ہووے نہیں رہندی گلشن تے ہریالی اپنے استاد اکرام دا اپنے محسن ہمداد دا بھایا کریا کر پر ساڈا بچے کی کرن ساڈے ماپے ہی نہیں انہاں نوں سکھاندے مسجد دے اندر قاری صاحب بچے نوں پڑھاندے نے کتے ڈانٹ لیا کتے تھپڑ مار دیتا یا کتے غصے ہو گیا تے باپ آ جاندا ہے ماں آ جاندی لاما لے کے خبردار مولوی جی آج تو بعد ساڈے پتر نوں نہیں مارنا تسی انج کر دیاں گے فلاں ہو جائے گا وہ کہندا پھر چلو مگروں لو جو مرضی کرو پھر انہیں کی پڑھانا ہے تیرے بچے دا استاد ہے ہاں اگر زیادتی کو کردا ہے تو کسی طریقے نال گل ہو سکتی ہے مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں بھی چھوٹی جی گل بچہ جا کے گھر کہے تے تسی لیا جناب آ جاؤ سارا محلہ کٹھے ہو کے مولوی جی مسیتے رہنا ہے کہ نہیں رہنا یہ ادب ہے عالم دین دا اپنے امام دا اپنے خطیب دا حیا ہے چھوٹی چھوٹی بات تے کٹھے ہو کے آ جاؤ ساڈے منڈے نوں کادے لئی ماریا جی تہاڈا بچہ پڑھدا ہے بچے نوں تسی نہیں اپنے بچے نوں مار لیندے غصے چا کے ادب کریا کرو اپنی اولاد نوں ادب سکھاؤ با ادب با مراد ہوندا ہے بے ادب بے مراد ہوندا ہے اللہ اکبر حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان اندر نیکی دا بدلہ نیکی دے اندر دیا کرو ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما والتوحيد عباد الله ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تموت على لا إله إلا الله لا 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 شيخ مات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها تمہارے سامنے صحابہ کا منہج ہے اس منہج کے پیروکار بن جاؤ صحابہ کرام تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکم کے بغیر حرکت تک گوارا نہیں کرتے تھے ایک حرکت تک ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو ایک جگہ کھڑا ہونے کا حکم دیا لا تبرح مکانک ابو ذر یہاں کھڑے ہو جاؤ یہاں کھڑے ہو جاؤ یہاں سے ہلنا نہیں میں کہیں جا رہا ہوں جب تک واپس نہ ہوں یہاں سے تم نے ہلنا نہیں یہاں کھڑے رہو ابو ذر کھڑے ہو گئے امام الانبیاء چلے گئے اور کہیں غائب ہو گئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑا خوفناک دھماکہ ہوا جیسے کوئی بم کا دھماکہ ہوتا ہے ابو ذر غفاری پریشان ہو کہ مبادا نبی علیہ السلام پر کوئی آفت کوئی تکلیف نہ نازل ہو گئی کوئی پریشانی نہ بن گئی ہو سوچا کہ بھاگ کر جاؤں اور اپنے پیارے پیغمبر کو دیکھوں بھاگنے کا ارادہ ہی کیا کہ نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ ابو ذر یہاں کھڑے رہنا یہاں سے ہلنا نہیں اب ایک طرف محبت کا امتحان جس کا تقاضا یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس جاؤں اور آپ کو دیکھوں ایک طرف اطاعت کا امتحان جس کا تقاضا یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو کچھ فرما چکے وہ پتھر پر لکیر اس سے انحراف نہیں ہوگا کھڑے رہے اور یہ اطاعت ہی تو محبت ہے محبت کس چیز کا نام
اسی اطاعت کا نام. یہ دین کو عشق اور عاشقی کا دین نہیں ہے. اللہ کے انبیاء آتے ہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے. جو ان کی بات مانے گا وہ سچی محبت کر رہے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ تمام تر دعووں کے باوجود اپنی محبت میں جھوٹا ہے. کھڑے رہے. نبی علیہ السلام کا حکم ہے کھڑے رہنا. کھڑے رہے. تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء تشریف لے آئے. دیکھا دل مطمئن ہو گیا. نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا ڈر گیا تھا، سہم گیا تھا. ابو ذر کیوں؟ جب آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا. میں نے سوچا کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ گیا ہو، مگر وہاں اس لیے نہ پہنچ سکا کہ آپ کا حکم تھا یہاں کھڑے رہنا، اس لیے کھڑا رہا. آپ نے ابو ذر غفاری کے اقدام کی تحسین کی اور پھر فرمایا کہ ابو ذر تم نے وہ دھماکہ سنا تھا؟ جی سنا تھا. فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل امین کی آمد کا دھماکہ تھا، وہ میرے پاس آئے تھے، اور آج ان کی آمد، ان کا آنا اس دھماکے کے ساتھ ہوا. حالانکہ جبریل امین 23 سال آئے، کبھی ایسا دھماکہ نہیں ہوا. آج یہ دھماکہ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ آج جبریل امین ایک بڑا اہم حکم اللہ کی طرف سے لے کر آئے. اس حکم کی تعظیم اور اس کی ہیبت میں یہ زوردار دھماکہ ہوا. بڑا اہم حکم، بڑا اہم پیغام لے کر آئے. اس پیغام کی تعظیم کے لیے، اس پیغام کی تکریم کے لیے اور اس کی ہیبت دلوں میں پیوست کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دھماکہ ہوا. پیغام کیا ہے؟ میرے بندوں کو بتا دو، اپنی امت کو بشارت دے دو. بشارت دے دو کہ آپ کی امت کا وہ فرد جو توحید پر مر جائے اس پر جہنم حرام ہے، وہ جنتی ہے. یہ پیغام دے دو. توحید کا عقیدہ جنت کے داخلے کی نوید ہے، یہ پیغام دے دو. اس پیغام کی ہیبت، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ زوردار دھماکہ پیدا ہوا تاکہ یہ بات بھی دھماکے کے ساتھ امت تک پہنچے. مگر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت جن کا ایمان قیامت تک کے لیے مثالی ایمان ہے، ان کی اطاعت کا جذبہ کیا تھا. یہاں سے ہلنا نہیں، ہلے نہیں. حالانکہ تکلیف دہ صورتحال بظاہر بن چکی تھی، ہلے نہیں. امام الانبیاء کی اطاعت. موت کیا ہے؟ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا. اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے. اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے کہ جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے. اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے. جب میں مر جاؤں گا، قبر کے قریب لایا جاؤں گا، اس وقت نہ میرا نسب اور نہ ہی قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت. کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں. پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے. نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے. نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کو ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے. لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، وہ ہے آخرت کا قصہ. تجھ سے چھین لیا گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، اولاد، اور جدا ہو گئے تجھ سے مکانوں، محلات، بیوی، غرض، ساری دنیا.
اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس ویڈیو سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون۔ تب انسان یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور آپ اس وقت اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو 10 سیکنڈ کے اندر اندر اس میسج کو نصیحت کی نیت سے پھیلا دیں۔ موت کے وقت بھی شیطان کا بھاری حملہ ہوتا ہے، یا رب کریم اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بعد بھی اصلاح کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کے جذبات کو کچل دیتے ہیں۔ اب وہ حیا نہیں رہا کہ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، نہیں، یہ کوئی معاملے چینج ہو گئے حالات کے ساتھ۔ اگر آپ اپنی زندگی کو مصائب سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں، ان پہ خرچ کریں، ان سے حسن سلوک کریں۔ میں آپ کو صرف ایک مشہور واقعہ یاد دلواتا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ وہ آپ کو علم ہے نا، 3 آدمی غار میں چلے گئے تھے تو وہ پتھر گرا تھا اور وہ غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا؟ کان علی ابوان شیخانی کبیران، میرے والدین تھے، بوڑھے تھے، ماں باپ تھے، اور میں ان کو کھلاتا پلاتا تھا۔ ایک دفعہ بکریاں چراتے چراتے میں دور چلا گیا، جب میں واپس آیا دودھ لے کر، بکریاں لے کر، وہ سوئے ہوئے تھے۔ اے میرے اللہ، میں ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا۔ یہاں ہم اپنی ماں کا 5 منٹ ویٹ نہیں کرتے، باپ کا 10 منٹ انتظار نہیں کرتے۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا، ماں باپ کو آنکھیں نکالتے ہیں، کو 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے، بھئی یہ دنیا کی ذلت ہے، دنیا کی بربادی ہے، دنیا مکافات عمل ہے۔ مت سمجھو آج اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے کل ہمیں کوئی عزت ملے گی، اولاد کی طرف سے راحت ملے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے ماں باپ کا حیات تیرے لیے کیا تھا، وہ تو بےچارے کمزور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا۔ سب سے پہلے میرے ماں باپ نے پیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ میرا اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ میں نجات دے دے۔ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، جب انہوں نے یہ دعا کی، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ پاک نے ان کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچا دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو گالی دینا اور ماں باپ کو رلانا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ ہے۔ موت کیا ہے؟ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے۔ اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے کہ جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے۔
اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ جب میں مر جاؤں گا، قبر کے قریب لایا جاؤں گا، اس وقت نہ میرا نسب اور نہ ہی قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ بس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کو ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، وہ ہے آخرت کا قصہ۔ تجھ سے چھین لیا گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، اولاد، اور جدا ہو گئے تجھ سے مکانوں، محلات، بیوی، غرض، ساری دنیا، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس ویڈیو سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون۔ تب انسان یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور آپ اس وقت اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو 10 سیکنڈ کے اندر اندر اس میسج کو نصیحت کی نیت سے پھیلا دیں۔ موت کے وقت بھی شیطان کا بھاری حملہ ہوتا ہے، یا رب کریم اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بعد بھی اصلاح کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جزاک اللہ خیر۔